السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ڈاکٹر ثاقب جبار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ سائنس یونیورس۔ آج میں ایک تحریر بنے پڑی، مجھے بڑی اچھی لگی تو میں نے سوچا اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ اس تحریر میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ایک بزنس مین تھا، اس کے پاس ایک BMW تھی، گاڑی تھی، اس نے نئی پرچیز کی تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اپنے آفس سے وہ گھر جا رہا تھا، تو راستے میں مضافات بھی آتے تھے اس کے گھر جاتے ہوئے۔ تو اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا سڑک کے کنارے پہ نا، تو اس نے گاڑی ہلکی کر دی، سلو کر دی۔ تو اچانک اس کی گاڑی پہ اس نے کچھ چیز پھینکی تو ٹھک کی آواز آئی، تو اس نے گاڑی روکی اور جب باہر اتر کے دیکھا تو اس کی گاڑی پہ ڈینٹ پڑا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بچے کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا اس کو، اور اس نے کہا کہ یہ تمہیں پتہ ہے تم پاگل ہو، تم نے میری نئی گاڑی پہ اینٹ مار دی اور ڈینٹ مار دیا، تو میں اب تمہارے باپ سے اس کے پیسے لوں گا۔ اس نے زور سے اس کو جھنجھوڑا، تو بچہ بڑی افسردہ نظروں سے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ تو اس نے ایک طرف اشارہ کیا کہ وہاں پہ میرا باپ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کافی لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تو کوئی نہیں رکا، تو اس نے میں نے اینٹ مار دی۔ تو جب اس نے اشارہ کیا اس جگہ کی طرف، تو جو بزنس مین تھا اس نے سوچا کہ چلتا ہوں دیکھتا ہوں کیا ہے وہاں پہ۔ تو جب اس بچے کے ساتھ گیا تو دیکھا کہ اس کا جو باپ ہے ایک ویل چیئر ساتھ پڑی ہوئی ہے اور اس کا باپ زمین پہ گرا ہوا ہے اور ساتھ ہی کچھ کھانے کی چیزیں گری ہوئی ہے، شاید وہ چیزیں کسی سے مانگ کے لائے تھے کھانے کے لیے، کیونکہ بچہ چھوٹا تھا اور باپ کا ویٹ بہت زیادہ تھا، وہ اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ تو اس نے اس بزنس مین سے کہا کہ تم میرے باپ کو اٹھا کر اس ویل چیئر پہ رکھ دو۔ تو جیسے ہی اس نے اس کے باپ کو گرا ہوا دیکھا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا بزنس مین کا، تو اس نے اٹھا کر ویل چیئر اس کو اٹھا کر ویل چیئر پہ رکھ دیا۔ تو اتنے میں جب بچے کو ویل چیئر پہ رکھا تو وہ کافی اس پہ چوٹیں بھی لگی ہوئی تھی، مٹی لگی ہوئی تھی، تو اس نے اس کو اپنے کپڑوں سے مٹی کو صاف کر دیا اور پھر واپس اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ اس بٹ میں سے اس نے 10,000 نکالے اور اس جو آدمی تھا جو اس کا باپ تھا اس کی جیب میں ڈال دیے۔ اور جب وہ واپس جا رہا تھا تو اس کا باپ اور اٹھا کر اس کے دعا کر رہا تھا۔ تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ اس نے کیا سمجھا اور آگے کیا معاملہ تھا۔ تو پھر اس نے پتہ کیا افزوگی کا جہاں پہ وہ رہتے تھے وہاں پہ ایک اسکول بنایا اور وہی بچہ اس اسکول میں داخل ہوا اور اچھی ایجوکیشن اس نے حاصل کی۔ تو جب کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ 5 سال جو وہ گاڑی تھی BMW وہ اس کے پاس رہی 5 سال تک نا۔ تو جب بھی کوئی اس سے پوچھتا کہ تم یہ گاڑی کا ڈینٹ کیوں نہیں صحیح کرواتے، تو وہ یہ جواب دیتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی کی دوڑ میں اتنے آگے نکل جائے اور ہمیں اینٹ مار کر روکنا پڑے۔ تو یہ جواب دے کر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ 5 سال اس کے پاس وہ گاڑی رہی اور اس نے وہ ڈنڈ نہیں نکالا۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ بعض اوقات اللہ ہم سے سرگوشیاں کرتے ہیں یا ہمیں دل میں ہماری بات ڈالتے ہیں، لیکن ہم نظر انداز کرتے چل جاتے ہیں اور اپنے بچوں، بیوی، خاندان کی خوشی کے لیے اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ تو یہ سرگوشیاں اور یہ چیخیں ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی زندگی کی خوشیوں کی دوڑ میں، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، اپنے خاندان کی خوشیوں کی دوڑ میں ہم کہیں ایسے اتنی تیز نہ بھاگنا شروع کر دیں کہ اپنے ارد گرد کے جو ہمسائے ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کو ہم بھول جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو پھر ہمیں بھی اینٹ لگے تو ہمیں اس کا احساس ہو کہ واقعی کہ ہم بہت تیز زندگی کی دوڑ کے اندر بھاگ رہے ہیں۔ تو اس سے کہانی سے سبق ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی دوڑ میں اپنے ہمسایوں کا، اپنے ارد کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ان کو کوئی پریشانی ہے تو ان کی پریشانی کو حل کر دے۔ تو انشاءاللہ اس سے فائدہ کیا ہوگا، ایک تو اپنی زندگی میں سکون آئے گا کہ اللہ دل کا سکون عطا فرمائے گا اور اللہ آخرت کے لیے بھی آسانی والا معاملہ کرے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔